बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। तबाहकुन हफ्ता शुरू हो गया, बल्कि ये कह ले कि फैसला कुन हफ्ता शुरू हो गया। तो जो भी पेश रफ्तें इन्हीं 3-4 दिनों के अंदर अंदर होनी है, और अगर कोई शरायत से बात मुराद होगी तो फिर डेफिनेटली इमरान खान साहब की वो बात हमेशा से आज भी दुरुस्त साबित हो रही है कि बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। असल ताकत का मेंबर वो है, तमाशबीनों से बात करने का क्या फायदा। तो असल जो ताकत है तो कुछ उसी किस्म की कुछ पेशरफ्तों से आगाज अगर कर लूं तो व्लॉग बहुत अहम होने जा रहा है, इसको हम मिस नहीं करें। सबसे बड़ी पेशरफ से ये आगाज करते हैं, वो ये है कि आज अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जी हाँ, आज उनकी तरफ से एक है, आज एपेक्स कमेटी का एक इजलास है जिसमें सिविल और मिलिट्री क़यादत एक साथ बैठेंगी, जिसमें आर्मी चीफ होंगे, वजीर आजम तो किस वजीर सदारत होंगे, DGISI होंगे, DGIB होंगे, DGFI होंगे, DGMI होंगे, ये तमाम अफराद मौजूद होंगे। चारों सूबों के वज़राए आला भी इसके अंदर मौजूद होंगे। और इस एपेक्स कमेटी के इजलास से कबल, जिस वक्त मैं आपसे बात करूंगा, मुलाकात हो गई। अली अमीन गंडापुर साहब अडयाला जेल गए और वहां इमरान खान साहब से उनकी कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात हुई और गेट नंबर 5 से वो दाखिल हुए और बगैर किसी से गुफ्तगू किए वो बाहर गए। ये मुलाकात हर लिहाज से गैर मामूली मुलाकात है जी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस डू और डाई कॉल को लेके कैरी किया और जिस तरीके से प्रोपेगेंडा मशीन्स काम कर रही हैं, ये मुलाकात हर लिहाज से बहुत मैटर करती है। ठीक है जी, उस तनाजुर में बहुत मैटर करती है। और डेफिनेटली अली अमीन गंडापुर साहब ने एपेक्स कमेटी के इजलास में के हवाले से और 24 नवंबर के धरने के हवाले से, जलसे के हवाले से डायरेक्शन इमरान खान साहब से ही ली है। इसमें तो किसी किस्म की कोई दो राय है ही नहीं ना कि मीटिंग में क्या मौका अख्तियार करना है, क्या बात करनी है, कौन सी चीज़ें प्रायोरिटीज पे, सबसे पहले किन चीज़ों को डिस्कस करना है। नया DGISI आया, उस नए DGISI से पहली अली अमीन गंडापुर साहब की इंट्रैक्शन है, तो क्या बात करनी, वो पहले भी इनकी बातें हुई हैं तो उन्होंने कुछ बातें की होंगी, वो पूरी हुई हैं नहीं हुई हैं, वो तमाम चीज़ों पर बात होगी। सो हर लिहाज से यह अहम पेशरफ्त हो सकती है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को ब्रीफिंग भी दी होगी कि 24 नवंबर के इजलास में या जो धरना एतराज की जो कॉल, उसमें हमारी तैयारी किस किस्म की है, हम किस किस पैराए पे जा रहे हैं, और आपका मैसेज मेनूअन पहुंचाया गया है बुशरा बीबी साहबा की तरफ से। और एक वो जो एक नई लहर, एक जिंदगी है इस एहतजाज के अंदर, वो किस हद तक पनप रही है, तो तमाम चीज़ों से मुताबिक तो उन्होंने डेफिनेटली बताया होगा। तो इस मुलाकात से रिलेटेड अगर मैं कुछ खबरों की बात करूं, तो अब से कुछ देर बाद एपेक्स कमेटी का इजलास भी शुरू हो जाएगा, तो कुछ खबरें लिंक की जाए तो आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है। अच्छा, मैं वैसे बताऊं, वो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं ना, इतनी भी चीज़ें ना कि सारे अपने माँ बाप से बात किए बगैर सीधा अंसार अब्बासी साहब को बता देते हैं चीज़ कि अंसार अब्बासी साहब ये ले, इतना भी नहीं होता। तो कुछ चीज़ें पता चल रहा होता है कि कुछ प्रोपेगेंडे के ज़ुमरे के अंदर भी आ रही होती हैं। तो मेरा और आपका काम है कि उसको ज़रा फ़िल्टर करना। ठीक है, हम भी बहुत इन्फॉर्मेशन वाले सोर्सेज के साथ मौजूद होते हैं, मगर इस तरह नहीं कि बात कर भी दी और बात नहीं भी हुई, ताकि जो कारकुन है वो ज़रा थोड़ा सा फसड्डी पोजीशन के अंदर आ जाए, वो ज़रा उस पोजीशन पे आ जाए कि यार दिल हार जाए कि भाई हम तो इधर इतनी मेहनत करके बैठे, हम तो तैयारी करके बैठे, हमने तो पेट्रोल शट्रोल डलवा लिया और हम तो एहतजाज बस ज़बरदस्त करने की तैयारी है, और इधर तो बात बात मुज़ाकरात की हो रही है। तो अंसार अब्बासी साहब की अगर स्टोरी को फ़िल्टर करूँ और अली मीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात और एपेक्स कमेटी के इजलास के साथ अगर रिलेट करूं, तो अंसार अब्बासी साहब दावा कहते हैं, और ये बड़ा, और वो कहते हैं किसी भी, अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि मुमकिन ब्रेक थ्रू के लिए हुकूमत की एक अहम शख्सियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक हाई लेवल राब्ता हुआ है। हुकूमत की एक अहम शख्सियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक हाई लेवल राब्ता हुआ है जी। और अंसार अब्बासी कहते हैं कि बाखबर जरिए ने कल डी न्यूज़ को, डी न्यूज़ वैसे भी हुकूमत के हवाले से बहुत ज़्यादा करीब, हुकूमत की तर्जुमानी करता हुआ दी न्यूज़ नज़र आता है, वो तो बाखबर जरिए ने कहते हैं, दी न्यूज़ को कल खबर दी है कि इब्तदाई राब्ता बड़ा मुस्बत हुआ है, यानी हुकूमत की आला तरीन शख्सियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बड़ा मुस्बत रहा है। और दोनों फरीकैन के नाम जो है ना द न्यूज़ के पास हैं, लेकिन हमने नहीं लेने, क्योंकि मामलात इस शर्त पर फराहम की गई है मालूमात कि आपने नाम खुफिया रखने हैं। भाई आपने बता भी दिया सब कुछ, नाम ना बताएं, देन हू केयर्स। आपका जो मकसद था ना ये खबर देने का, वो मकसद आप पूरा करने की कोशिश, वो बेसिकली प्रोपेगेंडे के जुमरे में ही आता है। ठीक है जी, उन्होंने कहा अगर नाम ले लिया ना तो कोशिशों को
بیکار کر سکتا ہے جو اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی، حکومت کی، اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے میں آپ کو صرف خبر دے رہا ہوں. اوکے جی. اور اس کے بعد پھٹے جو چل رہے ہیں صبح سے جیو نیوز پہ، سر آپ چیک تو کریں. جو نائب صدر پشاور کے استعفے کے اوپر پہلی ہیڈ لائنز دے رہا ہو اور پہلی ٹاپ سٹوری کے طور پر دے رہا ہو، تو آپ سمجھیں کہ کون کون کہاں کہاں اپنا اپنا کردار اور اپنے آپ کو ایز اے اثاثہ پیش کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے، وہ مجھے خیر اب کوئی دو رائے نہیں ہے اور آپ لوگ بھی بڑے اچھے سے پتہ ہے. تو انہیں کہ وہ کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے میں نام نہیں لے رہا. نام ہمارے پاس ہیں سارے. اچھا جی. حکومت کی اہم شخصیت مقتدرہ حلقوں کو اعتماد میں لے گی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کی ایک شخصیت اعتماد میں لے گی، اور اگر معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھے تو پی ٹی آئی اپنے کچھ مطالبات پورے ہونے کی یقین دہانیوں کے اوپر 24 نومبر کے احتجاج یعنی مارچ کی کال واپس لے سکتی ہے. بھائی بڑی اہم خبر آپ نے دی ہے. اوکے. تو آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے. وہ کہتے ہیں آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اس سلسلے میں بہت اہم ثابت ہوگا. وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کرنی ہی کرنی ہے. انہوں نے کہا سر ساری باتیں اپنی جگہ پہ، ملک سیکورٹی وغیرہ ذرا یہ بھی تو دیکھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان دشمن قوتوں سے مل گیا ہے پی ٹی آئی، تو وہ دشمن قوتیں اس جلسے کو بھی نقصان پہنچائیں گی. یہ کیا ہے؟ تو خیر کافی باتیں ہوں گی. تو دونوں فریق آج بات چیت کر سکتے ہیں. اگر اس بات کو دیکھیں تو اس کا مطلب عمران خان صاحب کا موقف تو ضرور ثابت ہے نا کہ بھائی ہم نے بات کرنی تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. آپ لوگ کون ہیں؟ اب یہ سیاسی حکومت کا نمائندہ اعلیٰ ترین، چلیں یہ بات کر لیں. مجھے اس خبر پہ بالکل بھی یقین نہیں ہے. مجھے خبر پہ اگر ہے تو حکومت کا اعلیٰ ترین نمائندہ حکومت تو حکومت کے پی کے بھی ہے نا، علی امین گنڈا پور صاحب بھی. تو میں اگر اس کو اس رویے کے اندر دیکھوں تو یہ تو تب ہی ہے. تو مطلب احتجاج سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرے، اٹ میٹرس. مگر میں اس خبر کی تصدیق نہیں کرتا ہوں. میں کیا کروں بھائی، کیونکہ اس کے علاوہ سنتے جانا. اب یہ خبر آ گئی اسی پر پہ دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس تصور کیے جاتے ہیں، ٹاؤٹ ٹھٹ لفظ تو بڑا گھٹیا قسم کا، میں نہیں کہتا، وہ بھی بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک الگ سی اپنی ایک دنیا بسا لی ہے، اور وہ دنیا بساتے ہوئے کیا کہتے ہیں، بلکہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے زیادہ درد ہماری غریدہ فاروقی صاحبہ کو ہے. وہ کہتی ہے احتجاج تو یہ ہومیوپیتھک ٹائپ کا ہونا ہے، یعنی کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے. کچھ یقین دہانیاں کرا دی جائیں گی، پھر احتجاج ملتوی ہو جائے گا. اور مطلب تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے مورال کو ذرا ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کے ساتھ اس پروپیگنڈے کو ذرا نفی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رہی بات انصار عباسی صاحب کی اس رپورٹ، اور پھر آپ دیکھیے سارے ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ایک ہی طریقے سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کا وینڈر ایک ہے، ان کو بریف کرنے والا ایک ہے، ان کو سٹوری پٹ کرنے والا ایک ہے. میں اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں یار آپ لوگوں کو. آگے بڑھتے ہیں جی. انصار عباسی صاحب کی جو خبر ہے نا، اس کی پوری طاقت سے تردید کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. وہ ظاہری بات ہے مورال ڈاؤن کرنے کی ہے کہ مجھے پتا ہے بات ہو رہی ہے، لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہماری شرط یہ ہوئی تھی. تو اس طرح کے اوپر یہ سب چیزیں چل رہی. تو وہ انصار عباسی صاحب کی خبر پر نا شیخ وقاص اکرم پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہے، ڈیفینیٹلی ایک اس پوسٹ پر ہے کہ جن کی بات کس سے میٹر کرتی. انہوں نے کہا انصار عباسی کی سٹوری کی مکمل انہوں نے تردید کی ہے. وہ کہتے ہیں جنگ اور جیو کی خبر ہی فیک ہے، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات. میں نے کہا کسی سطح پر کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہے. نہ ہی ہمارا احتجاج روکا جا سکتا ہے، نہ ہی رکے گا. اور شہباز گل صاحب بھی امریکہ سے بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے ہیں. یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے. تو ذرا جان کے جیو والی بات نا اب تھوڑی کمزور لگے گی. یہ وہ سلوگن تھوڑا کمزور لگ رہا ہے. فائنل کال سے پہلے آپ کو پتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے 2-3 دن پہلے عدالت میں ان کو گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گلا کیا، شکوہ کرنے کا، بھائی ہمارے 40 سالہ تجربہ ہے، ہم سے مل لو، ہم کولڈ لک پر جیل کے اندر موجود ہیں، ہم سے کوئی مشاورت کر لو. میں وائس چیئرمین ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، کسی نے مجھ سے مشاورت ہی نہیں کی. اب بڑا بریک تھرو یہ ہوا ہے کہ کولڈ لک پر جیل لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب آج ملاقات کر رہے ہیں جی شاہ محمود قریشی صاحب سے، یاسمین راشد صاحب سے، اور عمر سرفراز میں جو گورنر پنجاب تھے ان سے ملاقات کریں. ان سے مشاورت ہوگی، ان کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور ان سے مشورہ بھی لیا جائے گا، ان کی رائے بھی لی جائے گی کہ 24 نومبر کی کال کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. ایک خبر دے دوں آئینی بینچ کے حوالے سے.
سر وہ بہت کام کر رہی ہے، سر وہ بہت کام کر رہی ہے، دن رات ایک کر دی ہے جی۔ میں کہہ رہا ہوں اتنے کام انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں تھے جتنے وہ کام کر رہے ہیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا جن کا کام انہیں کو سانچے، اور انہوں نے شاید مقصد یہ تھا آنے کا کیا تھا، ابھی تک مین پوائنٹس پہ نہیں آئے، ابھی تک فوجی تحویل میں لوگوں والے کیس کے اوپر نہیں آئے، بنیادی انسانی حقوق سے متعلق معاملہ تھا نا، اس پہ ان کو نہیں آئینی بینچ کو کوئی تکلیف، اور ابھی تک اس پہ بات نہیں آئی، وہ جو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا ہوا ہے ابھی تک اس پہ بات نہیں ہوئی، ابھی تو ان درخواستوں پہ نہیں، مگر کہنا ہے بنا، پھر باہر میں ہر ویلوگ پہ اب شعر آنا شروع ہو گیا، بنا کا شاہ، بنا ہے شاہ کا مصائب، پھر ہے اتراتا، ورنہ شہر میں غالب کیا ابرو کیا، تو یہی پوزیشن تو بنی نہیں ہے نا، آئینی بینچ میں پیش رفت کیا ہو گئی ہے، آج دو بندوں کو ریلیو دیا بڑے کمال طریقے سے، آئینی بینچ نے سب سے پہلے نا اعلیٰ عدلیہ کہ ججز کی پارلیمان میں تقریر کے حوالے سے ایک درخواست تھی، وہ آپ کو پتہ تقریر قاضی فائصل صاحب نے کی تھی پارلیمنٹ میں جا کے، ادھر زرداری صاحب بٹھائے تھے، ادھر شہباز شریف صاحب بٹھائے تھے، اور پھر قانون اور اس کی عملداری کی بات کی تھی، جو ہر لحاظ سے غیر آئینی غیر قانونی کے پولیٹیشنز کے بیچ میں سپریم کورٹ کا جج بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے ایتھکس کے بہرحال اخلاقیات کے خلاف ہے، تو اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی پارلیمنٹ میں تقریر کے خلاف جو درخواست تھی وہ آج آئینی عدالت نے وہی خارج کر دیا، انہوں نے کہا قاضی صاحب نہیں، نہ وہ ہوتے نہ ہم یہاں ہوتے، انہی کی بدولت، انہی کی دی ہوئی نیاز کی بدولت آج ہم اتنے بڑے اس پہ آ گئے کہ آج کہہ رہے ہیں بھائی سارے کیس نہ بھیجو، کچھ تو بھیج دو جسٹس یاہی آفریدی کو، یہ تک محمد علی مظہر صاحب نے آج کہا ہے آئینی عدالت کے جج نے، یار بس کر دو یار، ابھی تو لگ پتہ جائے گا سر، ہسٹری میں دیکھیے گا، وہ جو بار والا لون ہے نا جس کو اسد طور نے قبرستان کہا تھا، دیکھیے آپ کا نام کتنے سنہرے روپ میں لکھا جاتا ہے، تو بہرحال یہاں تو انہوں نے سب سے پہلے نا وہ درخواست کاری کر دی، اب دوسرا انہیں آرمی چیف کی جو بھی مدت ملازمت میں جو توسیع ہوئی ہے اس کے خلاف بھی درخواست گئی ہوئی تھی، تو اس درخواست کو بھی عدم پیروی پر خارج کر دیا، ارے بھائی پیروی کون کر سکتا ہے، آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف ایک بندے نے درخواست دی ہو اور وہ روز سپریم کورٹ جا کے کہے کہ جناب مجھے بڑا مسئلہ ہے، یہ دور ہے وہ والا، ایک درخواست دی بس عدالت اس کو دیکھے ٹیک اپ کرے، چاہے اس کے کہ آپ نے فیصلہ اس وقت بھی یہی دینا تھا، مگر یہ کون سا طریقہ ہے، تو بہرحال آج انہوں نے آرمی چیف صاحب کی بھی جو مدت ملازمت میں توسیع تھی سروسز چیف والی اس کو بھی انہوں نے درخواست خارج کر دی عدم پیروی پہ، اور قاضی فائصل صاحب بھی ریلیٹڈ سارے معاملات ہو گئے، یہ ہوئی نا بات، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔